الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ صدر محترم، حاضرین عظام، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے۔ وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفرین پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خون دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بددوؤں کو ساربان و سالار کارواں بنایا۔ وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے۔ مردہ دلوں میں ایمان و ایقان کی باد بہاری پیدا کی۔ عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ چہار دانگ عالم میں بیٹھایا۔ اس نے گونگوں کو زبان عطا کی۔ فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخواندہ و جاہل معاشرے کو قدسیوں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ حضرات، اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 برس کے عرصہ میں پیش کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کرشمہ سازی ہے، وہ کون سا جادو ہے، اس میں وہ کون سی کیمیائی طاقت ہے جس نے مردم گری و مردم سازی کا کام اتنی محیر العقول تابانی کے ساتھ کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ عظمت قرآن کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہیں جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کی شوکت و سلطنت اور قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ جبین عقیدت خم کرتا ہے۔ محترم حضرات، آئیے اس کے متعلقات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پر یہ اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے۔ یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم اور آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک جس کا سکہ جاری ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا، مرغزاروں میں شادابی نہیں آ سکتی اور خزاں رسیدہ چمن میں بہار نہیں آ سکتی، جس کی خدائی کے آگے تمام مخلوقات ساکت و صامت رہتی ہے، جس کی تعریف و توصیف کی کسی قلم و زبان میں طاقت ہی کہاں ہے۔ صحیح ہے، فرش زمیں سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے، تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہیے ہے جرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس ذات واجب الوجود کا یہ کلام ہے تو اس کی شان و جلوہ گیری اس میں کیسے نہ ہوگی۔ اور پھر یہ کلام نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، جن کے بارے میں آتا ہے وہ سید الملائکہ ہیں، وہ سب سے افضل اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں افضل الملائکۃ جبرائیل۔ قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف آئی ہے، کہیں انہیں روح القدس کہا، کہیں روح الامین، کہیں طاقت والا، کہیں عرش کے پاس مقیم رہنے والا۔
کہیں ان میں امین کا خطاب دیا۔ ارشاد ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، کہ جبرائیل علیہ السلام ایک معزز طاقتور قاصد ہیں، عرش پر ان کا مقام سب سے بلند ہے، سید الملائکہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی، جن کی طاقت و تاریخی حقائق اور قرآنی شواہدات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر پھر نیچے پٹخ دیا، اور قوم سمود پر ایک زبردست چیخ ماری جس سے پوری قوم وہیں ڈھیر ہو گئی۔ چشم زدن میں آسمان سے نیچے اتر آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ بھی آپ کی سرعت و طاقت کی دلیل ہے۔ بقیع غرقد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کا سر آسمان تک اور پاؤں زمین میں تھے، اور مشرق سے مغرب تک خلا بھرا ہوا تھا۔ باریک ریشمی دیبا کا لباس زیب تن تھا، اس پر زمرد و یاقوت اور مروارید ٹنگے ہوئے تھے، ان کے 600 پر تھے۔ ان وجیح و مکرم اور پروقار فرشتہ کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا ہے اس ذات گرامی پر جو خلاصہ کائنات ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق ہی جس کے لیے ہوئی، جس میں تمام انسانی کمالات جمع کر دیے گئے، وہ ذات جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا، مظلوموں کی حامی اور پوری انسانیت کی محسن ہے، جس نے اپنے اخلاق و کردار اور تعلیم و تربیت سے ایک مفید انقلاب اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی، اور قرآن کے دستور حیات کے مطالعہ سے قوم کو متمدن و مہذب بنا دیا، جس کی مدحت و منقبت میں یہ مصرع حقیقت کا ترجمان ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، تو پھر یہ قرآن عظیم کیوں نہ ہوگا، اس میں یہ کرشمہ سازی کیسے نہ ہوگی، جس کا اتارنے والا امین، واسطہ امین، اور جس پر نازل ہوا وہ امین، اور اترا بھی ایسے مقام پر جسے حق تعالی شانہ نے بلد امین کہہ کر پکارا۔ قرآن پاک میں جس کی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں قدسیوں کا حصہ بھی ہے۔ آدم و خلیل علیہ السلام نے اس کی بھی تعمیر کی، جس پر روزانہ قدسیوں کی فوج تسبیح و تحلیل کرتی ہوئی اترتی ہے، جس کے طواف سے کوئی لمحہ بھی خالی نہیں رہتا، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب اس سرزمین سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب تھا۔ کعبۃ اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اے سرزمین مکہ، تو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہ کرتا۔ اور مدینۃ المنورہ میں بھی قرآن نازل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ تھا۔ دوستو، اس کے نزول کے لیے مہینہ بھی وہ منتخب ہوا جو باجماع علماء تمام مہینوں سے افضل، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ابر کرم پوری قوت سے برستا ہے، رحمت خداوندی ہر فرد بشر پر سایہ فگن ہوتا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینہ میں بھی اس رات کا انتخاب
انتخاب فرمایا، جس رات کی عبادت کو 1000 مہینہ سے افضل قرار دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ محترم حضرات، اندازہ کیجئے جو ذات خداوندی کا کلام ہو، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب و مکرم فرشتہ کے ذریعے اترا ہو، افضل المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت پر نازل ہوا ہو، بلد امین اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات کا اس کے لیے انتخاب ہوا، اور پھر رمضان کا مہینہ اور اس میں بھی شب قدر میں اس کا نزول ہو، پھر بتلائیے اس کلام سے اتنا صالح اور عظیم انقلاب کیوں نہ ہوگا؟ اس سے علم و معرفت کی روشنی کیسے نمودار نہ ہوگی؟ اس سے مردم گری اور مردم سازی کا کارخانہ کیسے تیار نہ ہوگا؟ اس سے جمود و تعطل، بے حسی، انتشار و اختلاف اور اقتصادی بحران کیسے دور نہ ہوگا؟ اس سے تشخص، ثقافت اور تمدنی جلوہ گری کیسے نہ ہوگی؟ اس سے حکمت و دانش کے ضابطے کیسے نہیں ملیں گے؟ اس کا ایک ایک لفظ کائنات کی تمام اشیاء سے بڑھ کر کیسے نہ ہوگا؟ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کیسے نہیں ملیں گی؟ اس کے پڑھنے والوں کو شاہی القاب سے کیسے نہ نوازا جائے؟ حضرات، یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے، اس میں علم و معرفت کے خزانے بھی ہیں اور تجارت و معاشرت کے اصول بھی، اس میں تغیر پذیر زمانہ کے لیے روشن ضابطہ بھی ہے اور متمدن دنیا کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی۔ آج دنیا اگر رفعت و عظمت حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس قرآن کی وجہ سے کر سکتی ہے۔ عزت و سکون اگر نصیب ہو سکتا ہے تو اسی قرآن حکیم کی بدولت مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کی عزت و عظمت میں اپنی توقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ سید المرسلین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو تیرے قول کی تقدیس سے کرتے ہیں گریز، خاک کر دے انہیں مٹی کے برابر کر دے۔